کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ سمجھا تھا فہرست گنانے لگیں گے تو میں علی کی نماز قضا کرا دوں گا. کہ جا کے دیکھ لے جن کے کان باہر ہے سب بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے. لا حول ولا قوت الا، شیطان بھاگا. یونان سے آنے والے نے کیا پوچھا، روم سے آنے والے نے کیا پوچھا، چین سے آنے والے نے کیا پوچھا، ہندوستان اور سندھ سے آنے والے نے کیا پوچھا، عرب نے کیا پوچھا، ایرانی نے کیا پوچھا، عراق والے نے کیا پوچھا. ابھی تو نہیں بتا سکتا نا کہ کس نے کیا پوچھا، سوال کیا تھا اور علی کا جواب کیا تھا. دو ہی چیزیں بتا سکتا ہوں اس وقت تو میں سلونی کی محفل کی، کہ علاوہ دنیا کے ملکوں کے کہیں اور کے لوگ بھی آئے تھے پوچھنے، اور اس محفل میں جو حلا بھی بیٹھے تھے. تو جاہل کہاں چپ بیٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے سب بول رہے ہیں تو وہ بول پڑتا ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں یہ کیوں نہیں بول رہا ہے، لیکن زبان کھلی اور پہچانا کہ یہ بھی علی کا قول ہے. تو وہ کونے میں بیٹھا تھا وہاں ادھر، اس نے دیکھا سبھی پوچھ رہے ہیں اور علی سب کو جواب دے رہا. اس نے کہا اچھا تو بتائیے میرے سر پر بال کتنے ہیں. میرے سر پر بال کتنے ہیں. ایک سوال ہوا تھا آسمان پہ ستارے کتنے ہیں. کہ تیرے گھر میں بھیڑ پلی ہے، ایک مٹھی مار جتنی مٹھی پھیلا سکتا ہے اور بھیڑ کے بال نوچ لے، توڑ لے بڑے بڑے بال، اور اس کے بعد گننے بیٹھ جا. جتنے تیرے مٹھی میں وہ بال بھیڑ کے آئیں اتنی ستارے ہیں. تو وہ پوچھ رہا ہے میرے سر میں بال کتنے. ہو سکتا ہے کہ سارے بال گر گئے ہوں، ضروری ہے کہ بہت افریقن والے بال ہوں گے، گنجان بال ہوں گے. ایک ہے گنجان ایک ہے گنجا، برا نہ مانے، نہ گنجان والا نہ گنجا. یہ تقریر ہے، یہ خطابت ہے، اس میں کوئی اپنے اوپر نہیں دل پہ لیتا باتیں. بہت سے لوگ دل پہ لے جاتے، نیپال دل پہ لیے لیتے، مرے چلے جا رہے ہیں. پورا نیپال ان کے اوپر، یعنی ان کی پال پڑ گئی اور نئے اوپر. ارے ایک لفظ میں ممبر پہ لے لوں تو تمہاری ریسرچ کا سبجیکٹ بن جاتا ہے. تو میری کبھی 1 گھنٹے کی تقریر تو لے کے بیٹھا. پال پڑ گئی. جب پال کھولتی ہے نا، تم نے تو پال دیکھی نہیں، تمہیں تو پال کے معنی بھی نہیں معلوم، تم پالی زبان بھی نہیں جانتے بھائی. پال آم کی پڑتی ہے. کیسے؟ اب تھوڑی پڑ، اب تو پوڑیاں ڈال دیتے ہیں، آم کچے رکھے اور کیمیکل کی پوڑیاں ڈال دیں. کہتے 3 دن کے بعد کھولیے گا، 4 دن کے بعد کھولیے گا. پہلے کچے آم آتے تھے، کچی زمینیں تھیں، آم رکھا ایک کونے میں، ڈھیر لگا دیا،
اس کے اوپر پیال، پیال جس کے چھپر بنتے تھے، چھتیں بنتی تھیں، وہ اس کے اوپر ڈال دیا. پودے کی گھاس ہوتی ہے وہ ڈال دیا، خشک، اس پر سے مٹی گیلی لگا دی اور پھر پلاسٹر کر دیا. ایک احرام مصر کونے کا بنا دیا. اب وہ بند ہے. اب ٹائم مقرر تھا کس دن پال کھلے گی، اسے کہتے تھے آم کی پال پڑ گئی. جو پرانے امروہے کے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ آم کے باغ اس علاقے میں امروہے میں، اور جتنے آم کی قسمیں امروہے میں پائی جاتی ہیں شاید اس علاقے میں کہیں اور نہیں ملتی. اور اتنے نام ہیں آم کے کہ تابہ امروہی صاحب نے پوری مثنوی لکھ کر اس میں کئی سو نام گنوائے ہیں جو امروہے میں پائے جاتے ہیں. تو جو آموں کے نام نہ جانتے ہوں وہ پال کیا جانے، ہو جو پال نہ جانے وہ نہ پال کیا جانے. ہوش اڑ جائیں جب آپ وہ نظم پڑھیں کہ کتنے آموں کی قسمیں کتنی ہیں اور وہ نام کیوں رکھے گئے، کس وجہ سے رکھے گئے. پھر وہ ٹائم مقرر ہے اور پھر وہ پال کھل جاتی ہے اور آم پک چکے ہوتے ہیں، اسے کہتے پال. آم کی پال پڑتی ہے. اب پال کے کتنے معنی؟ پال، لال پال، چڑیا پال، کوا پال، مرغی پال، پال لے. ارے اولاد پال اپنی. مگر جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ ولایت علی پہ اپنی اولاد پال. تو بھائی آپ علم کو اتنا محدود کیوں کر رہے ہیں، چھوٹا سا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیے جتنا آپ نے سمجھا آپ اتنا ہی تو سمجھ رہے ہیں نا. سمجھانے والے نے جتنا سمجھایا آپ نے اتنا نہیں سمجھا. تو محفل میں وہ بھی ہوتا ہے جو پوچھتا ہے سر میں بال کتنے، تو اس کو ویسا ہی جواب ملے گا کہ بتا تو دوں. گن کر یقین کیسے کرے گا کہ جو تعداد علی نے بتائی ہے، تجھے یقین کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ تو اپنے سر کے بال گن نہیں سکتا. تعداد تو بتا دوں، ہاں بس اتنا بتا دوں، یا گھر جا، تیرے گھر میں جو بیٹا پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے. پتہ چلا عمر سعد کا باپ سوال کر رہا تھا. وہ بھی بیٹھا ہے اور علی نے بتا دیا. جہاں وہ بیٹھا تھا جو سر کے بال پوچھ رہا تھا، وہاں ایک اور آگے بیٹھا تھا. ہوگا کوئی آپ جیسا، بس آپ کی جیسی شکل، خوبصورت سا جوان بیٹھا تھا. اور ایک بار جناب اب کیسے بتاؤں، وہ اٹھا، اس نے کہا یا علی بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اگر ویسا تھا تو ایسا بھی تھا، اگر ویسا تھا تو ایسا بھی تھا. بھائی کہتے ہیں ایک بار علی نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، نیچے دیکھا،
اوپر دیکھا، اب نگاہ اٹھ رہی ہے اور مفسر شرح کر رہا ہے، مشرق کی طرف دیکھا تو جو اللہ نے مشرق کی طرف بنایا تھا سب علی نے دیکھ لیا، اور جب مغرب کی طرف دیکھا تو جہاں تک اللہ کا مغرب ہے وہاں تک دیکھ لیا، اور جب زمین پر دیکھا تو زمین کے سارے طبقے، سارے سمندر کی تہ میں چھپی سیپ کے پیٹ میں موتی، اور جب عرش کی طرف دیکھا پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش، کرسی، کوثر، تسلیم، سلسبیل، طوبہ، قاب قوسین و ادنیٰ، مقام خاص، عالم ہو، کا دیکھ لیا، نہ ادھر جبریل نہ ادھر جبریل، نہ زمین کے طبقوں میں نہ آسمان کی بلندیوں پہ، کہا یا میں جبریل ہوں یا تم جبریل؟ اور کہا میں جبریل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نبی کا ولی ہوں، وصی ہوں، تم ہو جبریل۔ یہاں بات ختم ہوتی محفل سلونی کی، تو بعد میں لوگ کہتے دیکھا سلونی کا دعویٰ کرنا تھا، ایک آدمی کو بٹھا دیا، یعنی عراقی تھا کہ عرب، اور اسے سکھا دیا کہ تم کھڑے ہو جانا اور ایسا سوال کرنا، اور بعد میں علی کہہ دیں گے تم جبریل ہو، ایک جوان کو کہہ دیں گے تم جبریل ہو، اور وہ غائب ہو گیا جوان۔ جیسے ہی علی نے کہا تم جبریل ہو، ویسے ہی جبریل نے اپنی ماہیت بدلی، اور ایک بار ہاتھوں کو ہلایا تو اب پر تھے، اور یہ کہتے ہوئے پرواز کی کہ جہاں چاہے اللہ اپنا علم رکھ دے، یہ کہہ کر مسجد کوفہ کے دائیں دروازے سے نکلے، نہ بائیں دروازے سے، چھت کی طرف چلے، چھت پھٹی، جبریل گئے، چھت جڑ گئی، تاکہ مجمع دیکھے کون گیا اور کون آیا تھا۔ یہ چلے علی، یہ اذان، یہ اقامت اور یہ نیت، حیض بدل کے قریب آیا کہ آج علی کی نماز لیٹ کروا دوں، ترکیب بڑی اونچی لایا تھا، شہر علم کا دروازہ ہے اور ہر ایک کا جواب دے دیتے۔ کہ علی ایک چھوٹا سا سوال ہے، بتا دیجئے، نماز پڑھ لیے گا؟ علی نے فرمایا بتا کیا ہے؟ کہ کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ سمجھا تھا فہرست گنانے لگیں گے تو میں علی کی نماز قضا کرا دوں گا۔ کہ جا کے دیکھ لے، جن کے کان باہر ہے سب بچے دیتے ہیں،
جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے. لا حول ولا قوت الا. شیطان بھاگا.